الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوسری نباتات، تیسرا حیوانات اور چوتھا انسان. اللہ تعالی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اور فضیلت کی بنیادی وجہ کیا؟ کہ ایک میں اگر ایک صفت ہے تو دوسرے میں صفات اس سے زیادہ ہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ فضیلت کس کو ہے؟ تو علماء نے اس کے لیے ایک نقطہ سمجھا دیا کہ جو نام ان کے رکھے گئے اس کے پہلے حرف سے اس اضافی صفت کا پتہ چل سکتا ہے. چنانچہ جمادات، ان کے اندر جو خاص امتیازی صفت ہے وہ اس کے پہلے حرف سے معلوم ہوگی، اور جمادات کا پہلا حرف جیم ہے، تو جیم سے لفظ بنا جسامت. لہذا جتنی بھی جمادات ہیں ان کے اندر جسامت ہوتی ہے. پہاڑ دیکھ لیں، زمین دیکھ لیں، اور دوسرے سیارے دیکھ لیں، پتھر دیکھ لیں، ان سب کے اندر جسامت ہوتی ہے. جسامت جمادات کی امتیازی صفت ہے. اس سے فضیلت پاتی ہے نباتات. تو نباتات کے اندر جسامت بھی ہونی چاہیے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں پودے میں بھی جسامت ہے، درخت کی بھی جسامت ہے، اور ایک اضافی صفت ہونی چاہیے تاکہ یہ جمادات سے افضل بنے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے نام کے پہلے حرف سے اس صفت کا پتہ چلے گا. چنانچہ نباتات کا پہلا حرف نون، نون سے ایک لفظ بنا نشو و نما. لہذا نباتات کے اندر نشو و نما پانے کی اضافی صلاحیت موجود ہے. آپ کے گھر میں پتھر پڑا ہے، 1 کلو کا ہے تو 10 سال کے بعد بھی 1 کلو کا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 سال کے بعد 15 کلو کا بن جائے، اس لیے کہ ان میں جسامت ہے، نشو و نما نہیں. جبکہ نباتات کے اندر نشو و نما بھی. آج آپ ایک پودا لگاتے ہیں، چند سال کے بعد وہ اتنا اونچا لمبا درخت بن جاتا ہے. لہذا نباتات کو جمادات پر فضیلت ہو گئی. اس کے اندر 2 صفتیں، جمادات کے اندر 1 صفت ہے. اس سے فضیلت ہے حیوانات کو. فضیلت تو تب ہوگی جب اس میں یہ بھی صلاحیتیں ساری ہوتی. چنانچہ حیوانات کو دیکھیں، ان میں جسامت بھی ہوتی ہے اور نشو و نما کی صلاحیت بھی ہوتی ہے. اب ایک اضافی صفت ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے وہ حیوانات سے افضل بنے. اس اضافی صفت کا پتہ چلے گا اس کے نام کے پہلے حرف سے. حیوانات کا پہلا حرف ہا، اور ہا سے لفظ بنا حرکت. لہذا حیوانات میں
حرکت کی اضافی صلاحیت ہوتی ہے. آپ گھر کے اندر پودا لگائیں، جہاں لگا دیا ساری عمر وہیں کھڑا رہے گا. لیکن اگر کوئی حیوان ہو تو حیوان کے اندر جسامت بھی، اور اس کے بعد نشو و نما بھی، اور تیسری صفت حرکت بھی ہوتی ہے. بکری کا بچہ ادھر بیٹھا ہوگا، تھوڑی دیر میں دوڑ بھاگ کر فلاں جگہ پہنچا ہوگا. تو جانوروں میں حرکت کی اضافی صفت ہے، اس لیے حیوانات نباتات سے افضل کہلائے. اب اس پر فضیلت ہے انسان کو، لہذا انسان کے اندر یہ 3 صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے. مثلا انسان کے اندر جسامت، جسم بھی ہے، پھر انسان کے اندر نشو و نما پانے کی صلاحیت بھی ہے. پیدا ہوتا ہے تو 6 پاؤنڈ کا بچہ، اور ماشاءاللہ بڑا ہوتا ہے تو 200 پاؤنڈ کا بندہ. پھر اس کے اندر حرکت کی صلاحیت بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ انسان چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا ہے، یہ بھی صفت اس میں موجود. اب اس کے اندر کوئی اضافی صفت بھی ہونی چاہیے جس وجہ سے اس کو باقی تمام مخلوقات پر فضیلت ملی. اب اس کا پتہ ہمیں اس کے نام کے پہلے حرف سے چلے گا. تو انسان کے نام کا حرف جو پہلا بنتا ہے وہ حمزہ، الف کہہ دیتے ہیں لوگ. چنانچہ اس سے کوئی لفظ بننا چاہیے تو وہ لفظ ہے انس باللہ، اللہ سے محبت. لہذا یہ وہ اضافی صفت ہے جس وجہ سے انسان حیوانات پر فضیلت پاتا ہے. اگر دل میں اللہ تعالی کی محبت ہے تو یہ اشرف المخلوقات ہے، اور اگر محبت الہی دل میں نہیں، اللہ نے خود فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. لہذا انسان کو فضیلت اسی وجہ سے کہ اس کے دل میں درد محبت ہے، اللہ کے ساتھ انس ہے، عشق ہے، محبت ہے. یہ امتیازی صفت ہے انسان کی. یہ عشق وہ نعمت ہے کہ جو اس خاک کی مٹھی کو اتنی بلندی پہ لے جاتا ہے کہ جہاں فرشتے بھی انسان سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اسی لیے دنیا کے فلاسفروں نے کہا کہ انسان حیوان ناطق، بولنے والا حیوان ہے. مگر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، انسان بولنے والا حیوان نہیں، بلکہ انسان کی اصل خوبی یہ کہ الانسان عاشق، کہ انسان تو عاشق ہوتا ہے اپنے پروردگار کا، اور اس وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے. چنانچہ اس محبت الہی کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی. اب غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ایک دستور ہے ادنا اعلیٰ پہ قربان. چنانچہ آپ غور کریں، جمادات نباتات پہ قربان. زمین میں ایک آدمی ٹریکٹر سے ہل چلا رہا ہے، کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ کیا کر رہے ہو، زمین کے سینے کو چیر رہے ہو، اتنا گہرا ہل زمین میں ڈال رہے ہو، زمین کو تم نے کیا کر کے رکھ دیا. کوئی نہیں کہتا. وہ کہے گا کہ یہ ہل چلا رہے ہیں نباتات کے لیے. تو جمادات نباتات پہ قربان. ویسے بھی جمادات کے اندر جو کیمیکل ہیں یہ سارے کے سارے NPK، یہ غذا بنتی ہیں نباتات کی. تو نباتات جمادات سے غذا لیتا ہے اور اس سے زندگی پاتا ہے، تو یہ اس کی غذا بنے. لہذا جمادات نباتات پہ قربان. پھر آگے دیکھیے، نباتات حیوانات پہ قربان. بالکل بہترین چارہ لہلہا رہا ہوتا ہے، کسان آتا ہے اور اپنی درانتی کے ذریعے سارے چارے کو کاٹ کر جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے. کبھی کسی بندے نے یہ تو نہیں کہا کتنا ظلم ہوا، لہلہاتی فصل کاٹ دی گئی. سب کہیں گے کہ مقصدی فصل کا یہی تھا
حیوانات کی غذا بن جانا، لہذا نباتات حیوانات پہ قربان. اب ذرا آگے دیکھیے، حیوانات انسان پہ قربان، لہذا بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، گائے ذبح کر دی جاتی ہے. کس لیے؟ کہ انسان اس کا گوشت استعمال کر سکے. تو نباتات، تو جمادات نباتات پہ قربان، نباتات حیوانات پہ قربان، اور حیوانات انسان پہ قربان، اور انسان اپنے رب رحمان پہ قربان. تو مقصد زندگی بندے کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی ذات پر قربان کر دے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب کی رضا کے لیے. تو انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے. آپ ذرا غور کریں، جسم مختلف اعضاء سے مل کر بنا، اور ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، دماغ کا سوچنا، اور دل کا کام محبت کرنا. دل محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. دل بحر محبت ہے. محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل محبت کیے بغیر نہیں رہتا. اب کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو کسی سے محبت ہی نہیں، تو بھائی یا تو کمرے کے اندر اجالا ہوگا، اگر اجالا نہیں تو اندھیرا ضرور ہوگا. اسی طرح یا تو دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا اجالا ہوگا، اگر نہ ہوا تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا. کوئی دنیا کا انسان آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو کہے جی مجھے محبت کسی سے ہے ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ خالق سے ہے یا مخلوق سے ہے، رحمانی محبت ہے یا نفسانی اور شیطانی محبت ہے، یہ الگ بات. اس کی مثال ایسے کہ ایک برتن کے اندر دودھ ہے، اب اگر بکری کا ہوگا تو حلال کہلائے گا، کتیا کا ہوگا تو حرام کہلائے گا. اسی طرح دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوگی تو حلال کہلائے گی، نیکی کہلائے گی. اور اگر نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہوگی تو وہ حرام کہلائے گی. مگر دل محبت سے بچتا کوئی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نعمتیں دی ہیں، ایک دھڑکتا ہوا دل اور ایک پھڑکتا ہوا دماغ. یہ دھڑکتا ہوا دل اللہ رب العزت کی محبت کا برتن ہے، اور پھڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے. دھڑکتا ہوا دل سود عشق کا برتن ہے، اور پھڑکتا ہوا دماغ کیسے علم کا برتن ہے. اور جس بندے کے پاس یہ دو نعمتیں ہونا، کیسے علم بھی ہو اور سود عشق بھی ہو، تو یہ پر ہیں جن سے پرواز کر کے وہ اللہ کی رضا والی منزل تک پہنچ جاتا ہے. عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا. راہ برسوں کی طے ہوئی پل میں عشق کا ہے بہت بڑا احسان. عشق کا عجیب احسان ہے کہ یہ برسوں کے راستے کو ایک پل میں طے کروا دیتا ہے. ایک پل میں طے کروا دیتا ہے. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں تو سمجھا تھا کہ یہ فاصلہ ایسا ہے کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور عشق کی ایک چھلانگ نے پورے فاصلے کو سمیٹ کے رکھ دیا. تو انسان جب عشق کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی رضا والی منزل تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را. جو اللہ کے جمال کا عاشق ہوتا ہے
وہ تمام موجودات کا محبوب بن جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے بھر لے۔ پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ عشق کو نکال لے تو دین چند تصورات کا مجموعہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں میرے بندے اعمال کریں مگر میری محبت کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب یہ جو درمیان میں عَلَى حُبِّهِ کا لفظ لایا گیا، یہ مقصد بتا رہا ہے کہ اس محبت کے بغیر اگر کوئی عمل کرے گا تو اس عمل کا ہمارے ہاں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت میں ڈوب کے عمل کرو۔ جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے عمل کرتا ہے اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، بنی اسرائیل کا ایک بوڑھا بیٹھا باتیں کر رہا ہے، اللہ میں نے سنا آپ کی بیوی نہیں، بچے نہیں، آپ میرے مہمان بن جائیں، میں خدمت کروں گا، کھانا کھلاؤں گا، میں آپ کے یہ کروں گا، خدمت وہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اس کو سمجھایا، او خدا کے بندے تو جو باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں، وہ اس سے بہت بلند تر ہے۔ اب وہ بیچارہ محبت میں باتیں تو کر رہا تھا، جب سمجھایا گیا تو ڈر گیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی جس کو فارسی میں یوں کہا گیا کہ تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی۔ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو ہم نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ وہ محبت کی باتیں کر رہا تھا، آپ نے اس کو کچھ کہا تو اب وہ ڈر گیا، کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ ذرا غور کیجیے، اگر جہالت میں ایک بوڑھا محبت میں اللہ سے باتیں کر رہا ہے تو اللہ کو محبت کی وہ جاہلانہ باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں، تو اگر کوئی عالم طالب علم اللہ کی شان، اللہ کی محبت میں ڈوب کر بیان کرے گا، اللہ کو اس بات پر کتنا سکون آئے گا، کتنا اللہ کو یہ بات اچھی لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں، اور واقعی وہ محبت کرنے کے قابل ہیں، اور محبت کے بغیر انسان کی قبولیت نہیں۔ چنانچہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ شیطان کے پاس 3 عین تھی، ایک عین نہ ہونے کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ علم کی عین بھی تھی، عمل کی عین بھی تھی، اور عارف بھی تھا، معرفت والی عین بھی تھی۔ 3 عینیں تھیں، ایک چوتھی عین نہ تھی جس کی وجہ سے مردود بن گیا۔ کون سی عین؟ فرمایا عشق کی عین نہیں تھی۔ اگر یہ اللہ کا عاشق بھی ہوتا تو جب اس مالک الملک نے حکم دیا اسجدوا لآدم، تو محبت کا تقاضا تھا کہ یہ فوراً آدم علیہ السلام کی طرف سجدے میں گر جاتا۔ اس عشق کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بدبخت بن گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عشق ہمارے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس محبت میں ڈوب کر عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اعمال کا ریٹ بھی مختلف لگائیں گے۔ 1 من سونا بھی 1 من، تانبا بھی 1 من، لوہا بھی 1 من، اور مٹی بھی 1 من۔ سونے کا ریٹ کچھ اور ہے، تانبے کا اور ہے، لوہے کا اور ہے، اور مٹی کا اور ہے۔ یہی ہوتا ہے حال ہمارے اعمال کا کہ نماز تو ہم ساری مسجد میں مل کے پڑھتے ہیں، لیکن جس نے جتنی محبت الہی میں ڈوب کے نماز پڑھی اب اس کا ریٹ ویسا لگایا جاتا ہے۔ کچھ خوش نصیب سونے کا ریٹ لگتا ہے، بھاؤ لگتا ہے ان پر، کچھ خوش نصیب کہ ان پر تانبے کا بھاؤ لگا دیا جاتا ہے، کچھ پر لوہے کا بھاؤ لگا دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں
کہ غفلت بری نمازوں کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمایا کرتے. فرمایا ہم پھٹے کپڑے کی طرح اس کی نماز کو اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو محبت مطلوب ہے کہ میرے بندے میری محبت میں ڈوب کے یہ عمل کر. چنانچہ جو انسان محبت الہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یقیناً وہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بنتا ہے. عقل سے یہ راستہ طے نہیں ہوتا. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. فرزانہ کہتے ہیں عقل کے زور پہ راستہ طے کرنے والا. تو فرماتے ہیں کہ عقل کے زور پہ چلنے والے جتنے گئے سب واپس آ گئے راستے میں سے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے. منزل تک وہی پہنچے جن میں دیوانگی تھی، جو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. ان کے بڑھتے قدم دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکا کرتی. تو ہم اللہ رب العزت سے اس کی یہ محبت مانگیں. یاد رکھیے کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کو پہچانا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جس نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا وہ دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. طے شدہ بات ہے. جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اشما شئت فإنک میت، جتنا چاہیں آپ زندگی گزاریں ایک دن آپ کو یہاں سے جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقٌ، جس سے چاہیں محبت کریں ایک دن آپ نے جدا ہونا ہے. تو ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، جو انسان مخلوق سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا. اچھا، اللہ کی محبت میں اور مخلوق کی محبت میں اور تعلق میں ایک فرق بھی ہے. فرق بھی بڑا عجیب ہے. جو مخلوق سے ڈرے وہ مخلوق سے دور بھاگے. کوئی شیر سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے تو دور بھاگتا ہے. خاوند نے دھمکایا، بیوی ڈری تو ماں باپ کے گھر بھاگی. تو مخلوق کا معاملہ یہ، جو مخلوق سے ڈرے وہ مخلوق سے دور بھاگتا ہے، جبکہ اللہ کا معاملہ اور ہے کہ اللہ سے جو جتنا زیادہ ڈرتا ہے وہ اتنا اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. ایک اور فرق بھی ہے. مخلوق کہتی ہے ہم سے جو محبت کرتا ہے یا جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جسم اس کا ہمارے پاس ہونا چاہیے اور دل اس کا جہاں مرضی ہو. ہمیں کیا غرض ہے تو ہمارے پاس، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. تو مخلوق کا تعلق دیکھیے کہ مخلوق کے بارے میں بندے کہتے ہیں کہ جسم ہمارے پاس ہو اور دل جس کے پاس مرضی ہو، ہمیں کوئی غرض نہیں. مگر اللہ کا معاملہ اور ہے. وہ پروردگار اتنے کریم ہیں، فرماتے ہیں میرے بندے تمہارا جسم جہاں مرضی ہو، میں چاہتا ہوں تمہارا دل میرے پاس ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بندے سے دل مانگتے ہیں، مخلوق بندے کا جسم مانگتی ہے. فرق دیکھیے دونوں محبتوں میں. اس لیے اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. یاد رکھیے مخلوق کی محبت سے دل میں ظلمت آتی ہے، اللہ کی محبت سے دل میں نور آتا ہے. مخلوق کی محبت کا انجام برا ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. مخلوق کی محبت سے چہرے پہ ویرانی آتی ہے،
اللہ رب العزت کی محبت پہ چہرے پہ نورانیت آتی ہے، مخلوق کی محبت بدنامی کا سبب بنتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت نیک نامی کا سبب بنتی ہے، مخلوق کی محبت دلوں کو بے چین کر دیتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت دل کو پرسکون کر دیتی ہے، بلکہ مخلوق سے محبت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جبکہ اللہ سے محبت کرنے والے سب عاشق آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، یوں تو ہوتی ہے رقابت لازمن عشاق میں، عشق مولا ہے مگر اس تہمت بد سے بری۔ اللہ کے جتنے بھی چاہنے والے آپ کو ملیں گے وہ ایک دوسرے سے بھی محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی اس لیے مخلوق کی محبت فانی چیز ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، مرنے والوں سے عشق کبھی پائیدار نہیں ہوتا، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ محبت کرنی ہے اس ذات سے کرو، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، کبھی اس کو موت نہیں آ سکتی۔ میر مت مرنا کسی گل فام پر، میر مت مرنا کسی گل فام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر۔ اس لیے مومن کو چاہیے کہ مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت نہ کرے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، پیر استاد سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے تمام محبتیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی محبت کہی جاتی ہیں۔ جب مخلوق کی محبت کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اللہ کے حکم سے ہٹ کے نفسانی، شیطانی، شہوانی وجوہات سے مخلوق سے محبت کرنا، یہ مخلوق کی محبت سیاہ دل کو کر دیتی ہے، اور جو اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے تو دل منور ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے جس دل میں سود عشق نہیں وہ جسم اللہ رب العزت کے ہاں لکڑی اور پتھر سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھا کرتا۔ ہم انسان ہیں، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے خوب سجا لیں۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کتب ہے، تمام نیکیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ جیسے کنواں ہوتا ہے نا، اس کی ایک لٹ سینٹر میں ہوتی ہے اور اسی کے گرد بیل بھی گھومتا ہے اور کسان بھی گھومتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کا جو قطب ہے، جو پیوٹ ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت ہے، اور اس کے گرد انسان کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ مومن کو دیکھو، صبح اٹھتا ہے تو فجر کا وقت ہو گیا، دوپہر کھانا کھایا ظہر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، سارے دن کا شیڈول اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں وہ نعمت ہے جو ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ جب یہ نصیب ہو جائے گی نا محبت، تو پھر نماز انسان کو بوجھ نظر نہیں آتی۔ یاد رکھنا کہ نماز کو حاکم وقت کی بیگار مت سمجھنا۔ ہوتا ہے نا کہ حاکم وقت نے بوجھ ڈال دیا، اب نبھانا ہے، تو نماز کو
حاکم وقت کی بیگار نہ سمجھنا، بلکہ وسیلہ لقائے یار سمجھ کے اس کو ادا کرنا۔ جب یہ کیفیت ہوگی نا کہ نماز اللہ تعالی سے لقاء کا ذریعہ نظر آئے گی، تو پھر انسان ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھے گا۔ آج دنیا اپنے دنیاوی محبوبوں کے ساتھ ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار میں بیٹھتے ہیں، تو مومن بھی اسی طرح اللہ کی ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھے گا۔ اذان ہوگی تو پھر منٹ کھڑے ہو کے نہیں دیکھے گا کہ جی ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، یہاں 5 منٹ باقی ہیں، نہیں ابھی 2 منٹ باقی ہیں، کھڑا گلی میں ہے، نہیں۔ پھر جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی، دل کہے گا کہ ارحنی یا بلال کی آواز آ گئی، مجھے جانا ہے اور اپنے رب کی عبادت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لینا ہے۔ آج ہمیں نماز پڑھائی جاتی ہے فضائل سنا کر، بھائی اشراق پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ والوں کو نماز پڑھانے کے لیے فضائل سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم عبادت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اور اللہ والے عبادت کرتے ہیں ثواب کی وجہ سے، لذت کی وجہ سے جو ان کو ملتی ہے، وہ روحانی سکون جو ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ عشق والوں کو حساب کتاب کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور دل نہیں بھرتا۔ ملاقات جتنی بھی زیادہ ہو جائے، محبوب کی ملاقات سے دل نہیں بھرتا۔ توجہ فرمائیے گا، چنانچہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی طرف 20 مرتبہ اللہ کا پیغام وہی لے کر اترے۔ ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ اترے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ، اور نبی علیہ السلام کی طرف 24,000 مرتبہ اترے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام کو محبوب کے پیغام کا اتنا انتظار ہوتا تھا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ 24,000 مرتبہ محبوب کا پیغام اترا، دل نہیں بھرا، پھر انتظار رہتی تھی میرے مالک کی طرف سے کب اور پیغام آئے گا۔ یہ محبت چیز ہی ایسی ہے۔ اسی طرح پوری پوری رات انسان عبادت میں لگا دیتا ہے اور انسان کو رات گزرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ کسی عارف نے کہا، شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسمان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا۔ تو وصل کی رات تو ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں کی لمبی رات 2 رکعت کی نیت باندھی، ایسا مزہ آیا قرآن پڑھنے میں، پڑھتی رہیں، سلام پھیرا تو دیکھا کہ فجر کا وقت بڑا قریب ہے، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور رونے لگ گئی اور یہ دعا مانگی کہ اللہ، میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ 2 رکعت کے اندر تیری ساری رات ختم ہو گئی۔ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ یہ اللہ رب العزت کی محبت کی بنا پر ایسا ہوتا تھا۔
اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت سے خوب ڈٹ کر محبت کریں اور اس محبت میں ڈوب کر اعمال کریں. جیسے دنیا میں دکانیں ہوتی ہیں نا، یہ کریانے کی دکان، یہ سٹیل کی دکان، یہ سیمنٹ کی دکان، ہر دکان سے چیزیں ملتی ہیں. تو بھائی عشق الہی کی بھی دکانیں ہوتی ہیں. چنانچہ ایک دفعہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکانیں دیکھی ہیں؟ تو مولا تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے کہ جی ہاں میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی. پوچھا کون کون سی؟ کہنے لگے کہ ایک دکان میں نے دیکھی شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ایک دکان دیکھی شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ 2 خانقاہیں تھیں جن سے آنے والوں کو عشق کی پڑیا ملتی تھی. تو ان خانقاہوں کو انہوں نے عشق کی دکانیں کہا. اور واقعی اللہ والوں کے وجود عشق الہی کی دکانیں ہوتی ہیں. ان کے پاس انسان تھوڑی دیر گزار لے، محبت الہی کی پڑیا مل جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے. چنانچہ ہم نے بھی عشق الہی کی ایک دکان دیکھی. ایک مرتبہ ہم اپنے دادا پیر رحمت اللہ علیہ کی جگہ پر حاضر ہوئے تو وہاں ایک صاحب نے چشم دید واقعہ سنایا. کہنے لگا کہ اس جگہ پر اللہ سے اتنی محبت کرنے والے لوگ ہوتے تھے کہ ان کے سارے واقعات میں سنا نہیں سکتا. ایک واقعہ سناتا ہوں. کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر 2 بوڑھے بوڑھے بزرگ بندے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں. ایک اس کو کھینچتا ہے، کچھ کہتا ہے، یہ اس کو کھینچتا ہے، پھر کچھ کہتا ہے. کہنے لگے میں بڑا حیران، ہیں تو نیک لوگ، اچھے لوگ، ذاکر شاغل لوگ، کیا ہوا مسجد میں یہ حالت ان کی؟ کہنے لگے جب میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دونوں کیف اور مستی کے عالم میں تھے. اس محبت کے عالم میں ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میرا ہے، اللہ میرا ہے. تو دوسرا بوڑھا اس کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑتا اور کہتا کہ اللہ میرا ہے، نہیں اللہ میرا ہے. وہ اس کو جھنجھوڑ کے کہتا اللہ میرا ہے، وہ اس کو کہتا اللہ میرا ہے. کہنے لگا میں 2 بوڑھوں کی محبت کا حال دیکھ کر حیران ہوا. اللہ آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا. یہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ میرا ہے، اور اللہ کہہ رہے ہوں گے آپس میں نہ جھگڑو میں تم دونوں کا ہوں. ایسی اللہ کی محبت ہوتی ہے، بندے کا دل تڑپا کے رکھ دیتی ہے. ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. اللہ کا نام سن کے بندہ تڑپ جاتا ہے. اور یہی نشانی بتائی گئی انما المؤمنون، کہ بے شک جو لوگ مومن ہوتے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل تڑپ اٹھا کرتے ہیں، اللہ کا نام سن کے تڑپ جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ایسی محبت کریں کہ خوب ڈوب کر محبت کریں. ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. اب یہ جو شدید محبت ہے نا، اس کا ترجمہ ہم اگر اپنے طور پر کریں تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. تو واقعی ایمان والوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کی عبادتیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کرتے ہیں. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی یہ محبت نصیب ہو جائے تو پھر شریعت پر چلنا ہمارا آسان ہو جائے.
جو اللہ والے لوگوں میں اللہ کی محبتیں تقسیم کرتے پھرتی ہیں، سوچیں ان کے دلوں میں اللہ کی کتنی محبت ہوگی، ان کے اپنے دل میں اللہ رب العزت کی کیا محبت ہوگی۔ لہذا یہ محبت ہمارے لیے تریاک ہے۔ کسی عارف نے کہا، شاد باد عشق خوش سودا شاد باد عشق خوش سودا اے دوائے جملہ علت اے دوائے نخوت و ناموس ما اے کہ افلاطون جالینوس ما۔ یہی ہمارا افلاطون اور یہی ہمارا جالینوس۔ عشق اگر نصیب ہو گیا زندگی کی ترتیب سیدھی ہو جائے گی۔ چنانچہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں شعر لکھے ہیں، جس کا اردو ترجمہ کسی نے کیا کہ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ تیغ لا سے کیا مراد؟ لا کی تلوار، یعنی لا الہ الا اللہ کی تلوار سے سب باطل معبود ختم ہو جاتے ہیں اور ایک اللہ کی ذات باقی بچتی ہے۔ تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب کے نا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ یہ عشق وہ نعمت ہے کہ دل سے غیر کو نکال کے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ سورہ نمل کے اندر ایک آیت ہے، ظاہر معنی تو یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ بلقیس کو پہنچا تو اس نے اپنے وڈیروں کے ساتھ مشورہ کیا، انہوں نے وہی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہ سمجھدار تھی، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بے شک جب بادشاہ کسی قریہ میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا کرتے ہیں۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک عجیب نقطہ لکھا، فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایک بہترین تمثیل ہے۔ وہ کیسے کہ اگر ملوک سے اس مالک الملک کا نام مراد لے لیا جائے، اللہ کا نام، اور قریہ سے مراد اس دل کی بستی کو لے لیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کا معنی یوں بنے گا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی قریے میں داخل ہوتا ہے، افسدوها انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے باہر نکال دیا کرتا ہے۔ اللہ کے نام میں کیا برکتیں ہیں، ہم بھی اللہ کا نام کثرت سے لیں، ہمارے دل سے بھی دنیا کی محبت نکل جائے گی اور اللہ رب العزت کی محبت دل میں بھر جائے گی۔ چنانچہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت مجھے اللہ کا تعلق کیسے مل سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی 3 کام کر لو۔ اس نے کہا کہ حضرت کون سے 3 کام؟ فرمایا کہ ایک کام تو یہ کرو کہ جو زندہ ہے اسے مار دو، جو مرا ہوا ہے اسے زندہ کر لو۔ اس نے کہا حضرت مفہوم کلام تو سمجھ نہیں آیا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارا نفس زندہ ہے اسے مار دو، اور دل مردہ ہے اس کو زندہ کر لو۔ اس نے کہا اچھا بات سمجھ آ گئی، اور کیا کروں؟ فرمایا جو روبرو ہے اس کو غائب کر دو،
جو غائب ہے اس کو روبرو کر لو۔ اس نے کہا حضرت کچھ نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا کہ دنیا تمہارے روبرو ہے، اس کو غائب کر دو، اور آخرت تمہاری نظر سے غائب ہے، اس آخرت کو روبرو کر لو۔ اس نے کہا جی تیسرا کام؟ فرمایا کہ اجنبی کو دوست بنا لو اور دوست کو اجنبی بنا دو۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ شیطان سے تم نے دوستی لگائی ہوئی ہے، ہر بات اسی کی مانتے ہو، جس کی ہر بات مانی جائے وہی تو دوست ہوتا ہے، تو اس دوست کو اجنبی بنا لو، اور اللہ سے تمہیں اجنبیت محسوس ہوتی ہے، اس اجنبی کو اپنا دوست بنا لو گے تو تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی سچی محبت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے دل میں میری محبت بڑھے اور وہ محبت میں ڈوب کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے اکابر اللہ کی محبت میں ڈوب کر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ کو جہاد میں بہت زخم لگے، گرمی کا موسم، کثرت سے خون نکل رہا ہے، قریب تھا کہ جان نکل جائے۔ ایک آدمی قریب پہنچا، اس نے کہا عبداللہ پانی پی لو، تو انہوں نے انکار کیا۔ پوچھا عبداللہ گرمی بھی ہے، پیاس بھی ہے، تمہارے جسم سے اتنا پسینہ بھی نکلا، خون بھی نکلا، اب بھی پانی نہیں پینا چاہتے؟ تو جب قریب ہو کر بات سنی تو عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں اب شربت دیدار سے روزے کو افطار کرنا چاہتا ہوں۔ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میں اپنے روزے کو اب شربت دیدار سے افطار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی محبت بھی کیا عجیب نعمت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کو مانگیں۔ یاد رکھیں کہ بچھڑے بیٹے کا انتظار ماں اتنا نہیں کرتی جتنا بگڑے بندے کا انتظار اس کا پروردگار کیا کرتا۔ اور ماں بچھڑے بیٹے کا انتظار کتنا کرتی ہے کہ بیٹا اگر کہیں گم ہو جائے تو ماں کا سکون ختم، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پینا، نہ سونا، بیچاری بے حال ہوتی ہے، اور ذرا سی ہوا تیز چلتی ہے، آہٹ ہوتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کہیں میرا بیٹا واپس نہ آ گیا ہو۔ جس ماں کو اپنے بیٹے کا اتنا انتظار ہوتا ہے تو سوچئے اس مالک الملک کو اپنے بندے کے آنے کا کتنا انتظار ہوتا ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اس کے در سے جو ہے منہ پھیر کے پھرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے در سے پیٹھ پھیرتا اس کے لیے دروازہ بند کر دیا جاتا اور اس کی پیٹھ پر ایک لات لگوائی جاتی اور کہا جاتا بدبخت یہ دروازہ تیرے لیے بند ہے، آج کے بعد نہیں کھلے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کرتے۔ جو غفلت میں پڑا رہے، گناہوں میں پڑا رہے، مخلوق سے محبتیں جگاتا پھرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا بھی انتظار کرتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے روٹھے ہوئے چھوٹے بچے کو پیار سے سمجھاتی ہے، بیٹے اپنی ماما سے نہیں روٹھا کرتے، اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھاتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز میں دھوکے میں ڈال دیا اور تو منہ موڑے پھرتا ہے۔ میں پروردگار تو تجھے جدا نہیں کرنا چاہتا، تیرے بال سفید ہو گئے، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تیرے پاس نہ مال ہے نہ فضل و کمال ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں، لیکن میرا در اب بھی کھلا ہے۔ اے میرے بندے وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر اب بھی چل کے آنے والا پیدل چل کے آئے گا، میری رحمت اس بندے کی طرف دوڑ کر جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں اور میری محبت میں ڈوب کر زندگی گزاریں۔ آج ذرا غور کیجئے
ملاقات کے لیے ہمیشہ لوگ تیار ہوتے ہیں. کسی کو استاد بلائے تو وہ بھی ذرا سر پہ ٹوپی کر کے وضو کر کے جائے گا، جی مجھے استاد نے بلایا ہے. بیوی کو خاوند بلائے وہ بھی اپنے چہرے پہ لیپ لگا کے بن سنور کے جائے گی، مجھے خاوند نے بلایا ہے. کسی عام بندے کو حاکم وقت بلائے کہ جی آپ کو فلاں صاحب نے بلایا ہے، اعلیٰ صاحب نے، تو یہ بھی بڑا پرسنالٹی بنا کے خوشبو لگا کے جائیں گے کہ جی امیر وزیر سے ہماری میٹنگ ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا کا دستور ہے کہ دوست کی ملاقات کے لیے تیاری کی جاتی ہے. آج ہم اپنے آپ کو مزین کر لیں نبی علیہ السلام کی مبارک سنت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت سے ملاقات کی تیاری ہے. اللہ کو یہ مسنون اعمال اتنے اچھے لگتے ہیں، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تم اتباع سنت کرو گے اللہ تم سے محبت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی ملاقات کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دلہن کو کیوں بیوٹی پارلر پہ لے جا کر سجاتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنے خاوند کو پہلی نظر میں پسند آ جائے. تو میرے دوستو، قیامت کے دن ہمارا پہلا عمل نماز ہوگی جس پر اللہ کی نظر پڑے گی. اگر خاوند کی دلہن کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، ہم اپنی نماز کو سجا لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی پہلی نظر ہمارے نماز پر پڑ جائے تو اللہ کو نماز پسند آ جائے. اللہ ہمیں پیار کرنے والے بن جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے. یہ محبت الہی وہ نعمت ہے جو ہر انسان کو مانگنی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے مانگنے کا طریقہ فرمایا اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں. وحب من یحبک، اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے بندے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں تاکہ ان کی محبت سے آپ کی محبت میرے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے. اللہ تعالیٰ سے ہم بھی اسی محبت کا آج سوال کرتے ہیں. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں. اس موقع پر مجھے ایک بزرگ کا کلام یاد آیا ہے، تو پنجابی سرائکی زبان میں شاید آپ میں سے چند لوگ سمجھ سکیں گے اور باقی شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے مزے کے لینے کی خاطر سناؤں گا ضرور، چونکہ اتنی لمبی بات کی اب دل کو جب ٹھک گئی وہ چیز تو کیوں نہ پڑھوں. اپنے دل کو تو مزہ آئے گا، اللہ کرے کہ آپ کو بھی کچھ سمجھ آ جائے. فرماتے ہیں اور کہانی مول نہ بھاڑی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی. الف ہی کو ہم بس میاں جی، او میاں جی مجھے ایک الف کافی ہے. الف سے کیا مراد؟ اللہ، کہ مجھے ایک اللہ کافی ہے. اللہ کی باتیں سنانی ہے سناؤ، مجھے غیر کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی. اسی کو کسی نے کہا یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے. اللہ بات اگر کسی نے کرنی ہے تو آپ کی کرے، جو آپ کی بات نہیں کرتا وہ پھر ہم سے بات ہی نہ کرے. الف ہی کو ہم بس میاں جی، اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے. اور کہانی مول نہ بھاڑی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی. اور کہانی مول نہ بھاڑی، الف ہی کو ہم بس میاں جی. بیتے دی میں کلوڑ نکائی، ایک الف اللہ اور غیر اللہ کو بیتے کہہ دیا. مجھے بیتے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک الف مجھے کافی ہے. بیتے دی میں کلوڑ نکائی، مجھے بیتے کی کوئی ضرورت نہیں. الف لیم دل خس میاں جی، او میاں جی اس الف نے تو مجھ سے میرا دل چھین لیا. اب میرا دل میرا نہیں، یہ تو اللہ کا بن چکا.
اور کہانی مول نہ بانی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی الف لیم دل کھس وے میاں جی رانجن میڈا میں رانجن دی میرا محبوب میرا اور میں اپنے محبوب کی کیوں کہ یوم میثاق میں میرے پروردگار نے فرمایا الست بربکم اور ہم نے اقرار کر لیا قالوا بلا تو بلا کے لفظ کے ساتھ معاہدہ ہو چکا وہ محبوب ہیں میں ان کو چاہنے والا فرماتے ہیں رانجن میڈا میں رانجن دی روز ازل دی حسو میاں جی یہ معاہدہ تو روز ازل کو ہو چکا آخر پر فرماتے ہیں عشق مول فرید نہ پھر توں اے فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا لوگ کہتے ہیں کیا مولوی بن گئے طالب علم بن گئے ملا بنے پھرتے ہو ذرا نئی روشنی والی زندگی اختیار کر لو عشق مول فرید نہ پھر توں اے فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا روز نویں ہم چسوے میاں جی اس لیے کہ مجھے روز نیا مزہ ملتا ہے اللہ کی محبت کا الف ہی کو ہم بسوے میاں جی الف لیم دل کھسوے میاں جی الف کی تم دے وسوے میاں جی روز نویں ہم چسوے میاں جی اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی محبت کی نئی چس عطا فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بہت ساری خواتین و حضرات نے بیعت کے سلسلے میں کہا ہے حضرت والا سے درخواست ہے کہ جو حضرات توبہ طائب ہونا چاہیں تو حضرت والا وہ کلمات پڑھا دیں گے آپ بیعت فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں جو احباب سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزار کا ارادہ کر لیں جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد یہ کلمات پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو طائب ہو چکے ہیں، چند معمولات سن لیجئے۔ لیٹے بیٹھے اللہ رب العزت کا دھیان اپنے دل میں رکھیے، روزانہ صبح و شام اللہ رب العزت کو اپنے دل میں یاد کیجیے، ذکر قلبی یعنی مراقبہ کیجیے،
100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام، 100 مرتبہ استغفار بھی صبح و شام، اور قرآن مجید کی تلاوت. بس یہ مختصر سے معمولات ہیں، ان کی باقاعدگی کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بڑھے گی. یہ 100% پکی سچی بات ہے کہ جو بندہ یہ نسخہ استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کو یقیناً بڑھائیں گے. جس مریض کو جس نسخے سے شفا ملے تو بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ دوائی بہت اچھی ہے. تو عزیز طلباء، اس عاجز کا بھی یہی حال ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہے کہ ان اعمال کو کر کے دیکھیے، اس کی برکتیں خود آپ محسوس کریں گے. آپ بتائیں گے کہ جی اب مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں زیادہ محسوس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے جو کچھ سنا اس کو اپنے دل میں ذخیرہ بنا لیں اور مراقبہ کرنے کی مشق کر لیں. ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں، من کی آنکھیں کھول لیں. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے. فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. اللہ ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو ہمیں عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما، اپنے اپنے وقت پہ عزتوں کی موت نصیب فرما، اور قیامت کے دن اپنے سامنے عزتوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرما. میرے مولا ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما.
جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ جو طلباء ہیں ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرما اور ان کو اخلاص کے ساتھ اپنے علم پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب دوست احباب بھائی جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا، دین کا اس کو قلعہ بنا اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل محلہ پر خصوصی رحمت نازل فرما۔ جن دوستوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، خدمتیں کی، اللہ اس کے بدلے سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسلامی کتابیں، کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ: مکتبہ فہم دین، نزد بیت السلام مسجد، ڈیفینس فیس 4 کراچی۔ فون نمبر 70068884۔ ویب سائٹ کا پتہ www.fehmdeen.org۔